السلام علیکم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ بارگاہ خداوندی میں ہماری دعا ہے کہ عبدالاحد دین اسلام کی باتیں چینل دیکھنے والے، ویڈیو دیکھنے والے اس جہاں میں جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر کی دلی مراد کو پورا کرے۔ آج میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ساتھ برتاؤ اور ان کے اجمالی فضائل کو بیان کر رہا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے یہ چند قصے نمونے کے طور پر لکھے گئے ہیں، ورنہ ان کے حالات بڑی جوخم موٹی کتابوں میں بھی نہیں ہو سکتے۔ اردو میں بھی متعدد کتابیں اور رسالے اس مضمون کے ملتے ہیں۔ کئی مہینے ہوئے یہ رسالہ شروع کیا تھا، پھر مدرسے کے مشاغل اور وقتی عوارض رکاوٹ بادھا کی وجہ سے تعلیق دیر میں پڑ گیا۔ اس وقت ان اوراق پر خاتمہ کرتا ہوں کہ جتنے لکھے جا چکے ہیں وہ قابل اتفاع فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ آخر میں ایک ضروری امر پر تنبیہ بھی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آزادی کے زمانے میں جہاں ہم مسلمانوں میں دین کے اور بہت سے امور میں کوتاہی اور آزادی کا رنگ ہے، وہاں حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی حق شناسی اور ان کے ادب و احترام میں بھی حد سے زیادہ کوتاہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض دین سے بے پرواہ لوگ تو ان کی شان میں گستاخی تک کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تعالیٰ دین کی بنیاد ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ ان کے حضور سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے فضل سے ان پاک نفوس پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائی کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے اس خاتمے میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی شفا کی ایک فصل کا مختصر ترجمہ جو اس کے مناسب ہے درج کرتا ہوں اور اسی پر اس رسالے کو ختم کرتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام میں داخل ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا اعزاز و اکرام کرنا اور ان کے حق کو پہچاننا اور ان کا اتباع کرنا اور ان کی تعریف کرنا اور ان کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کرنا اور ان کے آپس کے اختلافات میں لب کشائی نہ کرنا، اور مورخین اور شیعہ اور بدعتی اور جاہل راویوں نے ان خبروں سے اراض کرنا جو ان حضرات کی شان میں نقص پیدا کرنے والی ہوں، اور اس نوع کی کوئی روایت اگر سننے میں آئے تو اس کی کوئی اچھی تعویل کر لیں اور کوئی اچھا محمل تجویز کر لیں کہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور ان حضرات کو برائی سے یاد نہ کریں بلکہ ان کی خوبیوں اور ان کے فضائل بیان کیا کریں۔
اور عیب کی باتوں سے سکوت کرے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی کہ برا ذکر ہو تو سکوت کیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے فضائل قرآن شریف اور احادیث میں بکثرت وارد ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں سے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان۔ اور اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کرنے والے ہیں، کبھی سجدہ کرنے والے ہیں، اور کبھی اللہ کے فضل اور رضامندی کے جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی ابدیت کے آثار بے وجہ تاثیر ان کے سجدے کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں ہیں اور انجیل میں ان کی یہ مثال ذکر کی ہے کہ جیسے کھیتی کی اپنے اول اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اپنی سوئی کو قوی کیا، یعنی یہ کھیتی موٹی ہوئی، پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں اول جوف تھا، پھر روزانہ قوت بڑھتی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس لیے یہ نمونہ دیا تاکہ ان میں کافروں کو حسد میں جلاوے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ تورات اور آیات ہو اور آیات کے فرق سے ترجمے میں فرق ہو جائے گا تو تفاسیر سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی سورہ میں دوسری جگہ ارشاد ہے: ترجمہ: حقیقی اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے جو کہ آپ کے ہم سفر ہیں خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ اخلاص اور عزم تھا اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اطمینان پیدا کر دیا تھا اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح بھی دے دی۔ مراد اس سے بھی فتح خیبر ہے جو اس کے قریب ہی ہوئی، اور بہت سی غنیمتیں بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہمت والا ہے۔ یہ ہے وہ بیت جس کو بیت الشجر کہا جاتا ہے۔ آخر باب کے
قصے نمبر 4 میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: ان مومنوں میں سے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، پھر ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، یعنی شہید ہو چکے، اور بعض ان میں اس کے مشتاق یعنی منتظر ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے اور اپنے ارادے میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے: ان آیات میں اللہ جل شانہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی بہت کثرت سے فضائل وارد ہوئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ابتدا کیا کرو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی ابتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ محدثین کو اس حدیث میں کلام ہے اور اسی وجہ سے قاضی عیاض کو اس کے ذکر کرنے میں اعتراض ہے، مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ تعہد طرق کی وجہ ان کے نزدیک قابل اعتبار ہو یا فضائل میں ہونے کی وجہ سے ذکر کیا ہو، کیونکہ فضائل میں معمولی جوف کی روایتیں ذکر کر دی جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال کھانے میں نمک کی جیسی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ سے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے اذیت دے اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو شخص اللہ کو اذیت دیتا ہے قریب ہے کہ پکڑ میں آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد میں پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے صحابہ کے ایک مدہ یا آدھے مدہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے گا اس پر اللہ کے لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت، نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے افضل قرار دیا۔
ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا، اور جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی اس نے دین کے واضح راستے کو پا لیا، اور جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی وہ اللہ کے نور کے ساتھ منور ہوا، اور جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے، اور جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرتا ہے وہ بدعتی منافق سنت کا مخالف ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہ ہو یہاں تک کہ ان سب کو محبت رکھے اور ان کی طرف سے دل صاف ہو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں، تو تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو۔ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ سے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے، جبیر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، سعد رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، سعید رضی اللہ تعالیٰ سے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں۔ تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو۔ اے لوگوں، اللہ جل شانہ نے بعد بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی اور حدیبیہ کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی مغفرت فرما دی۔ تم میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو، اور ان لوگوں کے بارے میں جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں یا میری بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قیامت میں تم سے کسی قسم کے جرم کا مطالبہ کریں کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اور میرے دامادوں میں میری رعایت کیا کرو۔ جو شخص ان کے بارے میں میری رعایت کرے گا اللہ تعالیٰ شانہ دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے بری ہیں، اور جس سے اللہ بری ہیں کیا بعید ہے کہ کسی گرفت میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میری رعایت کرے گا میں قیامت کے دن اس کا محافظ ہوں گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ جو میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میری رعایت رکھے گا وہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ سکے گا، اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا وہ میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکے گا اور مجھے دور ہی سے دیکھے گا۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم نہ کر سکے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے، اپنی گرفت سے اور اپنی محبوب کے عتاب سے مجھ کو اور میرے دوستوں کو، میرے محسنوں کو اور جو ملنے والوں کو، میرے مشائخ کو، تلامذہ کو اور سب مومنوں کو محفوظ رکھے، اور ان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ
اجمعین کی محبت میں ہمارے دلوں کو بھر دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔